اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ وشیعاتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت صاحب العصر والزمان کے میلاد مسعود کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر گفتگو جاری تھی، اور آج کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہو اور مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے گراں قدر پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے ساتھ آج گفتگو کو مکمل کیا جائے۔ مزید وہ افراد جو شیخ مفید کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں وہ جستجو کریں، تلاش کریں اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے رویائے صادقہ کے بارے میں بیان کریں گے، جس سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، رویائے صادقہ کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے خواب دیکھتا ہے کہ جن کی عملی جھلک انسان کو اس دنیا میں، اس عالم ظاہر میں نظر آتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے جو چیز خواب میں مشاہدہ کی تھی وہ رویائے صادقہ تھا۔ در واقع اس رویائے صادقہ میں انسان کو ایک الہام ہوتا ہے، انسان کو ایک بات سے باخبر کر دیا جاتا ہے، ایک چیز کی طرف متوجہ کروا دیا جاتا ہے، جس سے اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں خود بغداد میں قرخ نامی علاقے میں، جو بغداد کا ایک علاقہ تھا، شیعہ نشین علاقہ تھا، جہاں شیعہ کی آبادی تھی کثیر تعداد میں، اور وہاں ایک مسجد بھی تھی جس مسجد کا نام مسجد براسا تھا۔ وہاں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ درس پڑھایا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ تو شیخ مفید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا کہ میں بغداد کے قرخ نامی علاقے کی مسجد براسا میں موجود ہوں، اور میرے پاس حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے خادموں کے جھرمٹ میں تشریف لاتی ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دست مبارک ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین عالی مقام کا دست مبارک ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ ایک ایسے عالم میں اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں اپنے شہزادوں کے ساتھ میرے پاس تشریف لاتی ہیں اور آ کر مجھے کہتی ہیں، یا شیخ علمہما الفقہ، کہ اے شیخ میرے ان دو بچوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ اب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک طرف سے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تشریف لانا، وہ بھی میرے پاس عالم رؤیا میں، اور پھر آ کر یہ کہنا کہ حسنین شریفین کو فقہ کی تعلیم دوں۔ میں کون اور حضرات حسنین شریفین کی ذات مبارک جو اس قدر عظمت کی حامل معصوم امام، اور ان کے بارے میں حضرت صدیقہ طاہرہ اس انداز میں مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ ان دو شہزادوں کو فقہ کی تعلیم دو، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، تمام رات بیدار رہتے ہیں۔ الصبح اپنے درس میں، اپنے اسی حلقہ احباب میں اور مسجد براسا میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سید زادی موسوی سادات سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں اپنے دو بچوں کو لے کر شیخ مفید کے پاس آتی ہیں۔ ان کے دائیں ہاتھ میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں سید رضی شریف کا ہاتھ ہے، اور وہ سید زادی آ کر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے کے بعد وہی جملے دہراتی ہے کہ یا شیخ علمہما الفقہ، کہ اے شیخ میرے ان دو بچوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ اب یہاں شیخ مفید متوجہ ہو جاتے ہیں کہ وہ رات جو میں نے عالم رؤیا میں خواب دیکھا تھا در واقع وہ رویائے صادقہ تھا، اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا اس انداز میں جو تشریف لائی تھیں در واقع حضرت صدیقہ طاہرہ کا آنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ سید زادی جو
تقاضا لے کر آ رہی ہے، یہ کوئی معمولی سید زادی نہیں ہے، یہ بہت جلیل القدر سید زادی ہے۔ اور دوسرا جو ان کے ہاتھ میں 2 شہزادے ہیں، یہ کوئی معمولی سید نہیں ہے، یہ بہت جلیل القدر سید ہیں، بہت عظیم المرتبہ فقیہ ہوں گے ملت تشیع اور ملت جعفریہ کے لیے۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنا تمام خواب اس سید زادی سیدہ فاطمہ کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے، اس انداز میں نے رات کو عالم رؤیا میں یہ خواب مشاہدہ کیا ہے، اور در واقع حضرت صدیقہ طاہرہ نے ان 2 بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے۔ جو کلمات حضرت صدیقہ طاہرہ نے اپنے بچوں حسنین شریفین سے متعلق ادا کیے ہیں، وہی کلمات آپ نے ادا کیے ہیں۔ در واقع صدیقہ طاہرہ ان 2 شہزادوں کو اپنے بچوں کی طرح بیان کر رہی ہیں اور انہیں میرے سپرد کر رہی ہیں، تو در واقع ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ سے پہلے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے میرے سپرد کر دی ہے، لہٰذا میں انہیں قبول کرتا ہوں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 بچوں کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں شاگرد علم و اجتہاد کے بلند ترین مرتبوں پر فائز ہوئے کہ آپ دیکھیں سید رضی کے نہج البلاغہ، آج کوئی ایسا مومن شیعہ گھر نہیں کہ جس میں وہ نہج البلاغہ اس گھر کی زینت ہو، اس گھر میں موجود ہو اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہوں۔ تو کس قدر سید رضی کے احسانات، اور پھر کس قدر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا مقام۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں، جسے دانش نامہ امام علی علیہ السلام نامی کتاب میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 1078 پر اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ میں کسی مسئلے پر گفتگو ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے۔ ماجرا کچھ دوسری جگہ پر اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی سواری پر ایک بلی آ کر اسے نجس کر دیتی ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اسے مشاہدہ کرتے ہیں اور سید مرتضیٰ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ سواری کی جو زین ہے یہ ناپاک ہو چکی ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ انہیں کہتے ہیں کہ 2 شاہدوں کا ہونا ضروری ہے، چونکہ آپ ہی کا فتویٰ ہے، آپ ہی کی جو کلام ہے اس کے مطابق ایک گواہی تو آپ نے دی ہے، ایک اور گواہی کی ضرورت ہے۔ ایسا ماجرا تحریر کیا گیا ہے، جبکہ شیخ مفید اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اس سے اجتناب کریں۔ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، قرار یہ پاتا ہے کہ دونوں ایک عریضہ تحریر کریں گے اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زری میں داخل کریں گے، تاکہ دونوں کے درمیان قضاوت امیر المؤمنین کی ذات گرامی کرے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی خاطر یہ عریضہ ڈالا گیا یا کسی اور مسئلے کی خاطر عریضہ ڈالا گیا؟ تو اب یہاں عریضہ ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس عریضے کو باہر نکالا گیا تو اس عریضے پر، اس کاغذ پر سبز رنگ کی سیاہی سے تحریر تھا، انت شیخی و معتمدی والحق مع ولدی علم الہدیٰ، کہ اے شیخ مفید، آپ میرے شیخ ہیں، میرے مورد اعتماد ہستی ہیں، لیکن اس مسئلے میں حق میرے بیٹے مرتضیٰ علم الہدیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں شیخ مفید کا مقام بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس تحریر سے نکل آتا ہے کہ حضرت کے نزدیک شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ معتمد ہیں، شیخ ہیں، جبکہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کو حضرت سید الاوصیاء اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے جو نتیجہ ہم نے معلوم کیا، جو کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ کچھ اس انداز میں تھا کہ ایک طرف سے حضرت سید الاوصیاء کی اس عبارت سے، اس تحریر سے
شیخ مفید کو معتمد قرار دیا گیا، یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں اس بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی بھی تائید کر دی کہ حق ان کے ساتھ ہے، یعنی کیا مراد کہ جو وہ کہہ رہے ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے خود فتویٰ کے مطابق 2 گواہیوں کا ہونا ضروری ہے، جو ماجرا ہم نے بیان کیا، تو اس کے مطابق یہاں 2 گواہیاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا دوسری گواہی کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو حضرت سید الاوصیاء نے معتمد کہا ہے، تو اس معتمد سے مراد یہی ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ بھی درست ہے اور قابل اعتماد ہے، پس 2 گواہیاں میرے لیے پوری ہو جاتی ہیں، ایک آپ کی ہے اور ایک حضرت سید الاوصیاء کی گواہی ہے، لہٰذا ان گواہیوں کی بنیاد پر میں اس سے جو ہے وہ پاکیزہ کر لیتا ہوں۔ ایک یہ نظریہ اس انداز میں بیان ہوا ہے۔ البتہ بعض منابع میں جیسے یہی دانشنامہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام، اس میں عبارت یہ ہے القول قول ولدی والشیخ معتمدی، کہ قول میرے بیٹے مرتضیٰ علم الہدیٰ کا قول ہے جبکہ شیخ میرا مورد اعتماد ہستی ہے۔ لہٰذا ایک ایسا واقعہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مابین پیش آیا ہے کہ جس سے دونوں شخصیات کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب آگے عزیزان محترم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ غیبت کبریٰ میں فتویٰ دینے کا آغاز کیا، یعنی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو فقہا موجود تھے وہ اپنا فتویٰ حدیث کی صورت میں بیان کرتے تھے، جبکہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے احادیث کے نچوڑ فتوے کو باقاعدہ اپنی کتاب میں تحریر کیا اور اسے عوام الناس کے لیے بیان کیا، چونکہ حدیث سے مطلب کو نکالنا دشوار ہوتا ہے، جبکہ خود اس مطلب کو استخراج کر کے فقیہ اگر جو ہے وہ فتویٰ کی صورت میں پہنچا دے تو وہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ فتوے کا جو انداز ہے اس کو تبدیل کیا اور اپنی فقہی کتاب میں اس انداز میں فتویٰ دینے کا آغاز کیا۔ ایک دیہاتی شخص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال لے کر آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ میری زوجہ حاملہ تھی، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں ابھی بچہ موجود ہے اور زندہ ہے، بتائیں میں کیا جو ہے وہ میرا کیا وظیفہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تشریح الابدان فقہ شیعہ میں ایک باقاعدہ موضوع ہے کہ کیا میت کے بدن کا پوسٹ مارٹم کرنا، اس کو تشریح کرنا، اس کو شکاف کرنا، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اکثر فقہا اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور اسے حرام جانتے ہیں۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ اس خاتون کو اسی انداز میں دفن کر دیں۔ لہٰذا وہ شخص وہ دیہاتی واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک گھڑ سوار آتا ہے اور وہ آ کر اس شخص سے کہتا ہے کہ شیخ مفید نے اپنے فتوے کو تبدیل کر دیا ہے اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس خاتون کا جو ہے وہ پیٹ چاک کریں اور بچے کو باہر نکالیں اور پھر اس خاتون کو دفن کر دیں۔ اب وہ شخص ایسا ہی عمل انجام دیتا ہے، بچے کو وہاں سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ کچھ حد تک سن میں بڑا ہوتا ہے تو وہی دیہاتی شخص اپنے بچے کے ساتھ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر شیخ مفید سے کہتا ہے کہ یہ بچہ میں آپ کے خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ درواقع وہی بچہ ہے کہ جس کی خاطر آپ نے فتوے کو تبدیل کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے۔ تمام ماجرا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے اس شخص سے دریافت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنا فتویٰ تبدیل نہیں کیا، آج بھی اگر تم مجھ سے سوال کرتے تو میں تمہیں یہی جواب دیتا کہ اگر ماں کے شکم میں اور پیٹ میں بچہ ہے تو اسی انداز میں ماں کو دفن کر دیا جائے، لیکن تمہارا یہ انداز گفتگو اور یہ جو تم نے ماجرا میرے لیے نقل کیا ہے کہ راستے میں کسی شخص نے آ کر میری جانب سے تمہیں کہا ہے، تو یقیناً وہ ہستی حضرت صاحب الامر صاحب الزمان مہدی موعود کی ہستی ہوں گی جنہوں نے رہنمائی کی ہے۔ تو بس اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میرے فتاویٰ جو ہیں وہ
ان میں کوئی خامی ضرور پائی جاتی ہے، لہٰذا مجھے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے دارالافتاء کو بند کر دیا، فتوے کے دروازے کو بند کر دیا، لوگوں کے سوالات کا جواب دینا چھوڑ دیا اور اپنے دروازے پر جو ہے وہ تالا لگا دیا، خود کو جو ہے وہ گھر میں خانہ نشین کر لیا، محبوس ہو گئے اور خود جو ہے وہ غور و فکر میں مصروف ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں جب فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں یا جب میرے سے غلط فتویٰ بھی صادر ہوتا ہے تو یہ کیا ماجرا ہے۔ لہٰذا اسی اثناء میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے خط ملتا ہے کہ جس میں حضرت امام زمان شیخ مفید سے در واقع یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وظیفہ فتویٰ دینا ہے اور ہمارا وظیفہ آپ کی حمایت کرنا ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا تدارک کرنا، جبران کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ باب افتاء کو دوبارہ کھولیں اور فتویٰ دیں لوگوں کے لیے۔ عزیزان محترم، ہم نے بیان کیا تھا کہ آج کی گفتگو میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ان توقیعات کا ذکر کریں گے جسے عصر غیبت کبریٰ میں تحریر کیا گیا۔ تو یہاں اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے اور اس کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے میں آغاز ہی میں بیان کر دوں کہ توقیع کسے کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بطور معمول آج بھی یہ چیز رائج ہے کہ اگر آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، یعنی فقہا کے دفتر میں جب آپ کسی پیپر پر سوال لکھ کر ان کے دفتر میں تحویل دیتے ہیں اور پھر ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس سوال کا جواب دیں، تو بطور معمول آج کل جو روش رائج ہے، جب آپ فتویٰ کسی کاغذ پر دیتے ہیں تو وہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، اس پر اپنی تاریخ ڈال دیتے ہیں کہ کون سی تاریخ کو یہ ہمارے دفتر میں آیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، سارا کچھ اس میں تحریر کرنے کے بعد نیچے جو جگہ موجود ہوتی ہے کاغذ پہ، وہاں جواب تحریر کرتا ہے فقیہ، اور وہ فقیہ جو جواب تحریر کرتا ہے، اس جواب کو جو اسی سوال کے کاغذ پر تحریر کیا ہو، اسے توقیع کہا جاتا ہے۔ یہ البتہ جو مہر لگانا، نمبر لگانا، یہ تو آج کل کے جدید روش کے مطابق اور جدید روٹین کے مطابق ایسا سلسلہ ایک رائج ہے۔ در واقع اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے بعد میں اس کو اسکین کرنا ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کو کتابوں کی صورت میں پبلش کرنا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص نے فلاں فقیہ سے یہ سوال کیا تھا، یہ سوال کا متن ہے اور یہ فقیہ کا جواب ہے، تاکہ آئندہ اگر کسی شخص کو وہی سوال درپیش آئے تو اس کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا عصر غیبت صغریٰ میں باقاعدہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے اگر کسی کو کوئی سوال ہوتا تو وہ اپنے سوال کو کسی رقعے پر کسی کاغذ میں تحریر کر کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نواب خاص میں سے نائب کے حوالے کرتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد امام زمان اسی رقعے پر اسے جواب تحریر کر دیتے اور امام زمان کا جواب اس شخص کے لیے مشعل راہ ہوتا۔ یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ ہمارے اکثر شیعہ علماء قائل ہیں کہ توقیعات کا سلسلہ مخصوص ہے غیبت صغریٰ سے متعلق۔ غیبت کبریٰ میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے کسی ہستی کو توقیع نہیں لکھی ہے، جبکہ بعض بزرگان قائل ہیں کہ نہیں، غیبت کبریٰ میں بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے خداوند متعال سے اذن دریافت کیا اور خاص سلسلوں سے توقیعات کو مخصوص افراد کے لیے تحریر کیا ہے، جن میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو شخصیات کے نام لیے جاتے ہیں کہ جن کے لیے امام زمان کی توقیع عصر غیبت کبریٰ میں جاری ہوئی۔ اب یہاں مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی ہجری کے شیعہ فقیہ اور عالم ہیں، جن کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے کتاب الاحتجاج، جو احتجاج طبرسی کے عنوان سے بھی پہچانی جاتی ہے، 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی 2 عدد توقیعات کا ذکر کیا ہے، جسے امام زمان نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر کیا ہے۔ لہٰذا مرحوم طبرسی ان توقیعات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مرحوم مجلسی نے بھی ان توقیعات کو ذکر کیا ہے اور شخصیات نے بھی ان توقیعات کو ذکر کیا ہے، جبکہ بعض شیعہ علماء ان توقیعات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کے اعتراضات ہیں۔ مثلا ان کا ایک عمدہ اعتراض یہی ہے کہ یہ توقیعات اگر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نقل کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، تو شیخ مفید 4 صدی ہجری کے ہیں اور اس دور میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ بھی موجود ہیں، سید رضی بھی موجود ہیں،
مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم بھی موجود ہیں، اور ان تمام ہستیوں نے بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں، انہوں نے کیوں ان توقیعات کو ذکر نہیں کیا، اور 6 صدی ہجری میں مرحوم طبرسی نے انہیں کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اعتراض ہے جو ان توقیعات پر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے جواب میں یوں ہی کہا جاتا ہے کہ ان توقیعات کے متن میں خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے انہیں خاص افراد تک منتقل کرنے کے لیے شیخ مفید سے کہا تھا، یعنی جس زمانے میں یہ توقیعات شیخ مفید تک پہنچی تھیں، شیخ مفید کو اجازت نہیں ملی تھی کہ ان توقیعات کو یوں پبلش کیا جائے، یوں لوگوں تک پہنچایا جائے علی العموم، بلکہ خاص افراد تک ان کی نسخہ برداری کر کے یا ان کے مضمون سے ان تک آگاہی پہنچانے کے لیے انہیں کہا گیا تھا، اسے عمومی طور پر پبلش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس وجہ سے یہ عمومی طور پر پبلش نہیں ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 عدد توقیعات ہیں، جن میں سے پہلی توقیع جو ہے وہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو 410 ہجری قمری میں ماہ صفر المظفر کے آخر میں مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، جبکہ دوسری توقیع شیخ مفید کے انتقال سے 1 سال پہلے 412 ہجری قمری کو شیخ مفید تک دوسری توقیع پہنچتی ہے۔ اب یہاں ایک عمدہ جو اعتراض ہے وہ اعتراض یہ بھی بنتا ہے کہ یہاں توقیع کے آغاز میں جو ہے وہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے للأخ صدید، اور پھر اس جملے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں علماء اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ خط امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے تحریر کیا ہے تو خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے، کیوں آغاز میں امام زمان نے شیخ مفید کے نام کو اوپر ٹائٹل کے طور پر لکھا ہے، پھر نیچے من جانب کے طور پر بھی لکھا ہے کہ کون خط لکھ رہا ہے، نیچے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آیا ہے؟ یہ اسلوب معصوم نہیں ہے، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ درواقع خط جو تحریر کیا گیا ہے یہ اس قدیمی روش کے مطابق نہیں ہے کہ جو عصر پیغمبر میں رائج تھی، کہ جس میں خط کو تحریر کیا جاتا تھا، باقاعدہ اسے ایک رول کی صورت بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تسمہ ٹائپ، دھاگا ٹائپ ایک چیز لپیٹ کر پھر اس پہ اسٹیمپ لگا دی جاتی تھی اور اس کو جو ہے وہ مہر کر دیا جاتا تھا تاکہ اس کو لوگ جو ہے وہ مطالعہ کریں جن کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ خط جو تحریر کیا گیا ہے یہ جدید روش کے مطابق ہے جو آج کل کے معاشرے میں بھی رائج ہے، کہ جس میں آپ جب ایک خط تحریر کرتے ہیں تو خط کو ایک لفافے میں لپیٹ دیتے ہیں، ایک لفافے میں لپیٹتے ہیں، اس لفافے میں لکھا ہوتا ہے کہ خط لکھنے والا کون ہے اور کس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ بطور معمول آج کل کے جو لیٹر پیڈز اور جو آج کل کا جو پیکٹ ہوتا ہے جس میں خط کو تحریر کیا جاتا ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا امام زمان نے اسی جدید روش کے مطابق اس خط کو تحریر کیا ہے، یعنی سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ خط کو لکھا کس کے لیے گیا ہے، یعنی یہ خط کس شخصیت تک اور کس ہستی تک پہنچانا ہے، اور پھر دوسرے لائن میں لکھا ہے کہ اس خط کو لکھنے والی ہستی کون ہے، اور پھر اس کے بعد اندر والی سائڈ پر باقاعدہ وہ خط کی عبارت جو ہے وہ تحریر ہے۔ اب یا یہ ایک جو ہے وہ کاغذ کے اوپر تحریر کیے گئے ہیں، یہ 2 الگ کاغذ ہیں، یعنی پہلی جو عبارت ہے وہ باقاعدہ اس پہلے کاغذ پر ہے جسے آپ پیکٹ کہیں، جسے آپ لفافہ کہیں، اس لفافے پر تحریر ہے، اور اس لفافے کے اندر جو کاغذ ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ خط تحریر ہے۔ ایک اس کا یہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک تصور یہی ہے کہ نہیں، وہ خط کے درواقع کاغذ کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں درواقع جو ہے وہ مخاطب کو بیان کیا گیا ہے، لکھنے والے کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری سائٹ پر جو ہے وہ خط کی عبارت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور بعد میں اس کو ایک ایسے انداز میں لپیٹا جا رہا ہے کہ وہ اوپر والی عبارت جو ہے وہ بالکل اوپر پیکٹ کے اوپر آئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ خط تحریر کس شخصیت نے کیا ہے۔ لہٰذا اگر اس خط کی اس ٹائٹل کو دیکھا جائے جسے منسوب کیا جا رہا ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، اس میں عبارت ہے للأخ صدید، یعنی یہ خط میرے مضبوط دینی بھائی کے لیے تحریر کیا گیا ہے، والولی الرشید، یعنی میرے رشید دوست کے لیے، یعنی عاقل دوست کے لیے، فہمیدہ دوست کے لیے لکھا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ الشیخ المفید، یعنی یہ خط میرے مضبوط
اور فہمیدہ دانشمند بھائی شیخ مفید کے لیے تحریر کیا گیا ہے، اور آگے پھر ان کی کنیت ہے ابی عبداللہ محمد بن النعمان۔ پھر آگے امام زمان نے لکھا ہے ادام اللہ اعزازہ، کہ اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اب یہ روش اگر اس کی دیکھی جائے تو آج کل بھی اسی طرح سے آپ جب کسی مجتہد کے لیے خط لکھتے ہیں تو وہاں یہی لکھا ہوتا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامۃ الدہر فلان بن فلان، پھر آگے زیدہ عزہ العالی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں امام زمان نے لکھا ہے ادام اللہ اعزازہ، یعنی ایک عبارت بالکل آج کل کے جدید روش کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے من مستودع العہد الماخوذ علی العباد، کہ یہ خط لکھا گیا ہے، کس کی جانب سے لکھا گیا ہے؟ اس ہستی کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ اللہ نے اس ہستی کا وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے، اور بندوں سے عہد لیا ہے اس ہستی کے متعلق۔ اس ہستی، وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی حضرت صاحب العصر والزمان ہے، جسے اللہ نے باقاعدہ اپنے پاس حفاظت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر اب یہاں خط کے اندرونی سائٹ پہ اب رجوع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اما بعد، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سلام علیک ایھا الولی المخلص فی الدین، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروجہ شریف اما بعد کے بعد شیخ مفید سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو تم پر اے مخلص جو ہے وہ دین دار دوست، تم پر میرا سلام ہو۔ المخصوص فینا بالیقین، وہ دوست کہ جو ہمارے ساتھ یقین یعنی علم الیقین کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جس کے اعتقادات، جس کی معرفت عوامانہ معرفت نہیں ہے، بلکہ اس نے علم الیقین کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم کر رکھا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے علم الیقین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی ہم تمہارے وجود کی بدولت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے شاکر ہیں، کہ جنہوں نے شیخ مفید جیسی ہستی کو ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ وَنَسْأَلُهُ الصَّلَاةَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطاہرین، اور پھر ہم تقاضا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے صلاۃ کا، درود کا، کس کے لیے؟ ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ اور ان کی اطرت کے لیے درود کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَنُعْلِمُكَ، اور ہم آپ کو باخبر کرتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آدام اللہ توفیقک لنصرۃ الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو توفیقات ہے وہ حق کی نصرت میں، آپ کی توفیقات میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کرے۔ وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَكَ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی جزا میں، آپ کی صداقت میں مزید اضافہ فرمائے۔ عَلَى نُطْقِكَ عَنَّا بِصِدْقٍ، کہ آپ جس صداقت کے ساتھ ہمارے بارے میں اور ہمارے فرامین کے بارے میں نطق کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب یہاں اہم جملہ، انہ قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبۃ، کہ ہم نے اللہ سے، یعنی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مکاتبہ کریں، یعنی آپ کو خط تحریر کریں۔ وَنُكَلِّفُكَ مَا تُعَدِّيهِ عَنَّا إِلَى مَوَالِينَا قِبَلَكَ، یعنی ہم تمہیں پابند کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم تمہیں لکھ رہے ہیں اسے ہمارے شیعوں کو باخبر کرو، یہ خط نہیں دکھاؤ بلکہ ان کو آگاہ کرو اس خط کے مضمون سے۔ وَأَعَزَّهُمُ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ، اور اللہ ان سب کو اپنی اطاعت کے لیے جو ہے وہ ان کو سرفرازی عطا فرمائے، ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اور اسی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ ہمارا قیام ایک ایسی جگہ پر ہے
کہ جس جگہ پر ظالموں کی پہنچ نہیں ہے، یعنی وہ جگہ ظالموں کی پہنچ سے دور ہے، اور اس عصر غیبت کو اللہ نے ہماری اور ہمارے شیعوں کے لیے مصلحت قرار دیا ہے، لہٰذا تقوی اختیار کرو اور ہم پر اعتماد کرو، ہم سے مدد کو طلب کرو، تقیہ میں جو ہے وہ خود کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھو، جہالت کی آگ کو بھڑکانے سے اجتناب کرو، اور پھر وہ تفصیلی خط ہے جسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، بنا نہیں کہ ہم ان دونوں خطوط کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں نقل کریں، لیکن جو الفاظ آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک نہایتی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ ابن حجر عسقلانی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات سے متعلق تحریر کرتے ہیں، ہوا کثیر العبادت والزہد، کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ زاہد انسان تھے، لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صدقات دیا کرتے تھے، زیادہ خیرات دیا کرتے تھے، نہایتی خاضع، نہایتی خاشع انسان تھے، کھدر کا لباس پہنا کرتے تھے، رات کو کم سویا کرتے تھے، اور پھر بیدار ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، مطالعہ کیا کرتے تھے، اپنی تحقیقات کو انجام دیا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ماہ مبارک رمضان المبارک میں 1413 ہجری قمری کو شیخ مفید کا انتقال ہوتا ہے۔ شیخ مفید کو نہایتی عزت و احترام کے ساتھ ان کے شاگرد جو ہیں وہ غسل کرتے ہیں اور ان کی تشییع کرتے ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں 80,000 شیعوں نے جو ہے وہ شرکت کی، سب جو ہے وہ عزاداری میں مصروف تھے، سب آہو بکاؤ گریہ زاری میں مصروف تھے، حتیٰ جو ہے وہ اہل سنت کی کثیر تعداد نے بھی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی پر نماز پڑھائی ہے، اور انہیں امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی جانب ان کے استاد محمد جعفر بن قولوی کے ساتھ ہی ان کو وہاں ان کے قبر کے ساتھ ہی ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی جب خبر پھیلی ہے تو وہ افراد جو شیخ مفید سے حسد کیا کرتے تھے، جن کی ناک میں شیخ مفید نے دم کر رکھا تھا، جب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ مذہب حقہ اہل بیت کا دفاع کرتے تھے تو ان کے پاس جواب کے لیے کوئی جواب نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ ان لوگوں نے شیخ مفید کے انتقال پر باقاعدہ جشن منایا، اپنے گھروں میں جشن کی محفلوں کو سجایا، گھر کو آذین کیا، سجایا، ڈیکوریٹ کیا، جشن کی محفل منعقد ہوئی، مٹھائی تقسیم کی، مبارکباتیں انہوں نے وصول کی کہ آج ان کے راہ سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ برطرف ہو گئی ہے۔ اور اس اندازے جشن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مفید واقعاً اپنے زمانے کے ایک نہایتی جلیل القدر عالم تھے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال شیخ مفید کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال شیخ مفید کے آثار سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت صاحب العصر صاحب الزمان کے اس میلاد کی برکت سے تمام مؤمنین جو دنیا جہان کے جہاں جہاں جس کونے میں بھی آباد ہیں، ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں امام زمان کے اس میلاد کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو، تمام ہم و غم کو برطرف فرمائے۔ جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں حضرات اہل بیت کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔